زیادہ بیٹے، یعنی فاطمہ زہرا کے اس کے اندر 11 بیٹے موجود ہیں، سب کے سب امام ہیں، سب کے سب معصوم ہیں، وہ سب اس عدد کے اندر موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، بات حدیث قصہ کی ہے تو چند لمحے اور میرے ساتھ توقع فرمائیں حدیث قصہ کے مفاہیم کی ہوا، تو جو کلمات حدیث قصہ میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، ان کو ایک مرتبہ دوبارہ سے دہرا دیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے حدیث قصہ کے اندر۔ حدیث قصہ میں پروردگار عالم نے اس حدیث کا ایک حسن یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بہت برترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، اور عظمت اہل بیت پر یہ حدیث ہے، اور یہ کوئی بحث سنی شیعہ کی بھی نہیں ہے، اہل سنت کے طرق سے اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ہمارے یہاں کی کتابوں میں یہ حدیث بہت ہی واضح اور روشن انداز سے اس حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس حدیث قصہ کا بڑا گہرا تعلق ہے مباہلہ کے ساتھ۔ 9 ہجری میں 24 ذی الحج میں 24 ذی الحج کا دن اور 9 ہجری مباہلہ ہوا ہے سرکار کا نصارہ نجران کے ساتھ، نجران کے نصارہ کے ساتھ، اور اس میں یہی طے پایا کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے تو سرکار نے فرمایا، اللہ نے کہوایا ان سے کہہ دو کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مان رہے۔ بحث یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تب نے فرمایا نہیں معاذ اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عبداللہ ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس لیے بیٹے ہیں کہ ان کا باپ نہیں ہے، ان کے والد نہیں ہے، وہ بغیر والد کی دنیا میں آئے ہیں اور ان کی والدہ سے دنیا میں آئے ہیں۔ نبی مکرم نے جواب دیا کہ اگر یہی دلیل ہے کہ ان کے والد نہیں ہیں اور جس کا والد نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوگا، تو پھر حضرت آدم کے لیے تمہاری کہہ رہا ہے کہ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، یا تو انہیں بھی بولو، انہیں تو نہیں بول رہے، ان کے بارے میں تمہاری یہ رائے نہیں ہے۔ تو یہ بحث چلتی رہی، لیکن جب انہوں نے دلیلیں نہیں مانی اور ایک اور مرحلے پر سرکار نے اور ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کے لیے کوئی ولد ہوگا تو میں مصطفیٰ سب سے پہلا بندہ ہوں۔ اللہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ انکار ہوتا رہا، سمجھاتے رہے سرکار نے کہ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو جب دلیل سے کوئی بات نہ مانے، جب کوئی استدلال کو نہ سمجھے، تو پھر صاحبان کردار کے لیے اللہ نے یہ میدان بنایا ہے۔ صاحبان کردار سچے لوگوں کے لیے، صاحبان کردار لوگوں کے لیے اللہ نے میدان بنایا جسے میدان مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ اہل تقویٰ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ اہل تقویٰ کی بددعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو جو اہل تقویٰ عام اہل تقویٰ ہوں، یعنی ہم جاتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس چلا جو ہے دعا کروا کے آؤ، فلاں عالم سے جو ہے وہ دم کروا کے آ جاؤ، فلاں ہمارے بزرگ ہیں ان سے جا کر تعبیر نہیں کرا جاؤ۔ ایسے سرکار کی جو ضدوں کی بات ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، فلاں پیر صاحب کا جو مزار ہے، فلاں شہباز قلندر کے مزار میں چلے جاؤ، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں چلے جاؤ، حضرت شاہ الدین مٹائی کے مزار میں چلے جاؤ۔ ان بزرگوں کے مزاروں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اہل تقویٰ ہیں، یہ متقین ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے۔ جب ہم ان کے دروازے پر جاتے ہیں تو اللہ ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ البتہ یہ بات بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے کیا مانگا جائے گا اور حسین ابن علی سے کیا مانگا جائے گا، دونوں برابر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ بھائی اس مجلس میں سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں نا، سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں، اللہ ہم سب کو فقیر رکھے تبھی تو مانگنے کا مزہ آئے گا۔ بھائی بڑی گاڑی سے اتری ہے مگر فقیر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ احساس ناداری، احساس محتاجی، اس دروازے کا محتاج رہنا، اسی کو فقر کہا جاتا ہے۔ محتاج رہنا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم محتاج رہے، یہ ہے لطف اس فقر کے اندر۔ میں تو بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں فقیر ہمیں نہیں مل رہے، جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، یہ حقیر ہے۔ فقیر مانگتا نہیں ہے، فقیر عطا کرتا ہے، اعتماد عطا کرتا ہے، بھروسہ عطا کرتا ہے۔ نبی سے زیادہ بڑا دنیا میں فقیر کون ہے؟ نبی فرمانے فقر میرا فقر ہے، سرکار فرمانے فقر، فقیری مجھ مصطفیٰ کے لیے فقر ہے۔ فقر یعنی اللہ کا محتاج ہونا، بس اسے کہتے ہیں فقر۔ فقیر کہتے ہی اسے جو یہ باور کرتے کہ میں کس
کسی کا محتاج نہیں ہو اور فقیر ہو تو صرف اللہ کسے کہتے ہیں فقیر. اور علی فرما رہے مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں فقیر نہیں ہے، یعنی جو لوگوں کو عطا کرتا ہے وہ کسی کا فقیر ہے. یہ جو فقر کا مفہوم ہے اس کو بھی بہتر انداز سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. فقر مانگنے والے کو فقیر نہیں، عطا کرتا ہے، اعتماد عطا کرتا ہے، بھروسہ عطا کرتا ہے. پروفیسر صاحب آگے ایک سلوات پڑھیں گے محمد وعلا. لطیف اور ذائقہ دار میدان ہے. اس میں لوگ اگر اس وادی میں چلے جائیں تو اس وادی میں پھر ایسا لوگ پڑتا ہے کہ اس وادی کو واپس آنے کو نہیں آتا. وقت زیادہ ہو چکا ہے لہٰذا میں درست کروں مزید بات کو مفصل کرنے سے، لیکن جتنا اعتماد اور جتنا فقر کا احساس اور جتنا فقیر مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کو بنایا ہے اتنا کوئی اور فقیر ہے ہی نہیں جو فقیر بنائے. میرے مولا جب چوتھے دورے تاریخ کے اندر منصب پر آ کے بیٹھے ہیں، کرسی پر آ کے بیٹھے ہیں، تو آپ کو مبارکباد دینے والوں کا ایک کام تھا. ہوتا ہے لائنیں لگی ہوئی تھی، لوگ آپ کو مبارکباد دینے آ رہے تھے، اپنی قیادت کرتے آ رہے تھے. حضرت والی کے اشرف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ہے، مسجد نبوی مدینے کی بات ہے. مولا علی نے ان کا استقبال کیا، اپنے ساتھ اٹھایا، ان کے بعد میرے پاس میں چھوڑ گئے. مگر مالک کہتے ہیں جب وہ چلے گئے تو ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کون تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کون تھے. یعنی کسی نے بھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ میں پہچانتا ہوں. مگر علی کا ان کا پڑھ کر استقبال کرنا اور دروازے تک چھوڑنے جانا یہ بتا رہا ہے کہ آدمی معمولی نہیں تھا. آپ کوئی اہم آدمی ہے. سلوات پڑھ لیں نبی اور نبی. یہ آنے والا کون تھا جس کا آپ نے اتنا احترام کیا؟ تو سب پہنچے ہمارے یہاں سے حضرت ہماری کشتری سب شخصیات پہنچی مہاراج کی خدمت میں اور کہا کہ یامی مومن ماجرا بتائیے کون شخصیت تھی؟ حضرت فرمایا تم نہیں پہچانتے، یہ اللہ کے نبی خضر تھے. اللہ کے 4 نبی زندہ ہے نا، تک میرے بچوں کے ذہنوں میں ہے نا، 4 نبی اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے. انہیں طبعی موت نہیں آئی ہے، وہ ظاہری حیات سے باہر نہیں گئے ہیں، بلکہ اب بھی ظاہری حیات نہیں ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے. امام مہدی کی اتنی طویل حیات جنہیں سمجھ میں نہیں آتی نا، انہیں 4 نبیوں کے نام بتا دیا کرو. سلوات پڑھ لیں محمد وعلا. یہ کیسے ممکن ہے کہ 1150 سال پہلے کوئی دنیا میں آیا ہو امام مہدی امام باپ اور وہ اب تک زندہ ہو؟ اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہیں 4 نبیوں کے نام ضرور بتا دیا جائے کہ اللہ چاہے تو کسی کی عمر کو اتنا لمبا کر سکتا ہے جتنی لوگ لمبی عمر حضرت عیسیٰ کی ہے، حضرت ادریس کی ہے، حضرت خضر کی ہے، حضرت الیاس کی ہے. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد صلی اللہ. یہ 4 نبی اور ایک امام مہدی، 5 لوگ آج بھی بڑی لمبی عمروں والے ہیں. تو فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر سے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے. بھائی صاحب تو حضرت مالک اشتر نے سوال کیا امیر المومنین یہ بھی فرمائیے کہ گفتگو کیا ہوئی؟ اچھا طالب علم بہت ایسا ہوتا ہے، طالب علم کا مزاج یہی ہوتا ہے. مولا فرمائے کہ آپ کی حضرت خضر سے کیا گفتگو ہوئی؟ تو حضرت فرمایا کہ خضر سے میری جو گفتگو ہوئی اس میں خضر مجھے مبارکباد دینے آئے تھے کہ اللہ نے آپ کو عدل الہی کے نفاذ کا موقع دیا ہے. اس زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا اللہ نے موقع آپ کو دیا ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تو خضر نے مجھے ایک حکیمانہ جملہ ہدیہ دیا اور وہ جملہ یہ تھا کہ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. کتنا اچھا ہو کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے سامنے انکساری کے ساتھ حاضری دیں، ان کے ساتھ اکڑ کر بات نہ کریں، ان کا خیال رکھیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے صاحبان ثروت لوگ فقیروں کا خیال رکھیں. کتنا اچھا ہے. حضرت خضر نے مجھے یہ جملہ دیا ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. فقراء کے آگے اغنیاء تواضع کے ساتھ حاضری دیں، خشیۃ باللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ فقیروں کا مجھے خیال کرنا چاہیے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو خضر نے مجھے بہترین جملہ
فقیر پاکستان میں 5 ملین زیادہ ہیں، 5 فقیر نہیں ہے پاکستان میں. کراچی میں ایک فقیر تھا جو آج کل نہیں گیا ہوا ہے. اتنے کروڑوں کے شہر کے اندر ایک فقیر ہے پاکستان میں، کراچی کے اندر. پورے پاکستان میں 5 فقیر نہیں ہیں. فقیروں کو ڈھونڈنا ہی بہت بڑا کام ہے. یہاں فقیر ملتے ہی